ناظرین آداب، میں مدثر حماد انقلاب نیوز کی خصوصی پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنے جا رہا ہوں۔ وہ سوال ہے کہ کیا واقعی میں مسلمانوں کو اپنا میڈیا چاہیے؟ جی ہاں، یہ سوال اس لیے پوچھا جا رہا ہے کیونکہ بھارت کی بیشتر آبادی جو مسلمانوں کی ہے وہ اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے اور اردو لکھنے پڑھنے والوں کی ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اردو زبان اور اردو زبان کی ترویج و بقا کے لیے اہم کام نہیں کیا یا اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس زبان کے تحفظ و بقا کے لیے کوئی کام کیا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سال 2000 میں بھارت میں ایک اردو نیوز چینل شروع ہوتا ہے جس کا نام ETV اردو تھا، اور اس چینل کو شروع کرنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، نہ ہی کوئی قابل اردو دان، پروفیسر یا پھر اردو بولنے والے یا اردو پڑھنے والے کسی مالدار نے اس چینل کو شروع کیا تھا، بلکہ رامو جی نے اس چینل کو شروع کیا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اردو زبان کی ترقی و بہبودی کے لیے ایک اردو چینل کا وجود میں لانا بے حد ضروری ہے۔ ETV اردو کو جب لانچ کیا گیا تھا تو پورے بڑے ہی شباب کے ساتھ اس چینل کو شروع کیا گیا تھا۔ مسلسل 20 سالوں تک رامو جی نے اس چینل کو چلایا تھا اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ ETV اردو کو کسی نہ کسی طرح سے جاری رکھا جائے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اردو والوں نے ہی اس چینل کے ساتھ بے وفائی کی۔ بالآخر اس چینل کو انہوں نے نیوز 18 کے حوالے کر دیا۔ ابھی نیوز چینل بند ہو کر محض نیوز 18 ایک اردو پورٹل تک محدود ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اردو کا شیدائی جسے ہم اور آپ سبرت رائے سہارا کے نام سے جانتے ہیں، سہارا کمپنی کے مالک سبرت رائے سہارا نے راشٹریہ سہارا نام کے اخبار کی شروعات کی، جس کی صدارت، جس کی سربراہی عزیز برنی جیسے قابل صحافی کے زیر نگرانی تھی، لیکن یہ اخبار بھی اب ملک کے بیشتر حصوں سے ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ راشٹریہ سہارا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اور آپ اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ راشٹریہ سہارا ایک ایسا اخبار ہے جس نے صحافت کے میدان میں اردو کو ایک نئی پہچان دلائی۔ اردو صحافت کو ایک نئے رنگ کے ساتھ پیش کرنے میں راشٹریہ سہارا نے اہم کردار ادا کیا۔ جس وقت اردو صحافت کو مردار صحافت کہا جاتا تھا یا پھر اردو صحافت سے جڑے ہوئے صحافیوں کو مردار صحافی کہا جاتا تھا، اردو صحافیوں کی ہمت ٹوٹ رہی تھی، ایسے وقت میں عزیز برنی نے اپنی قیادت میں، اپنی نمائندگی میں، اپنی سرپرستی میں راشٹریہ سہارا کو بھارت کے بیشتر حصوں میں پھیلانے کا کام کیا، اور اس اخبار نے بہت کم وقت میں اپنی مقبولیت کے ساتھ صحافت کو ایک نئی جان دی تھی۔ لیکن اردو والوں کی ہی بے حسی کی وجہ سے آج راشٹریہ سہارا بھی دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ اب بھی اس کے کئی ایڈیشنز جاری ہیں، لیکن جس طرح سے یہ اخبار شروعات میں شروع ہوا تھا وہ اب اس کا جلال، اس کا جو جلوہ تھا وہ اب کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ہم نے آپ کو ان دونوں میڈیا ہاؤسز کے تعلق سے ایک مختصر سا نقشہ پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی ایسے چینلز بھارت میں اردو زبان کی ترجمانی کے لیے آئے، اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی اخبارات ملکی سطح پر شروع ہونے کے لیے آئے، لیکن اردو دانوں کی ہی بے حسی کی وجہ سے یہ اخبارات، یہ چینل بند ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا پھر دیکھنے والے ہیں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب ان حالات میں جب کوئی خاص شخص جس کی نہ تو مادری زبان اردو ہے، نہ ہی اس کا اردو سے کوئی کھانا یا اس کی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے، ایسے لوگ اردو زبان کی ترویج و بقا کے لیے اردو میڈیا کو شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کا ساتھ دینے سے جب اردو دان طبقہ ہی پیچھے ہٹتا ہے تو کس بنیاد پر مسلمان اپنا میڈیا چینل یا پھر اپنا میڈیا ہاؤس قائم کرنے کی بات کرتے ہیں؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں میں جب بھی کوئی پریشانی کا وقت آتا ہے اس وقت مسلمان چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو اب اپنے میڈیا ہاؤس کو بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا یہ میڈیا ہاؤس اگر شروع کر دیا جاتا ہے تو کیا واقعی میں مسلمان اس کی تائید کے لیے، اس کی ترقی کے لیے تعاون کریں گے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ جتنے بھی اخبارات جو غیر مسلموں نے شروع کیے ہیں انہوں نے صرف اردو زبان کی محبت کے لیے یا پھر اقلیتوں کی فلاح و بہبودی کے لیے ان میڈیا چینلز کا آغاز کیا تھا۔ جب ان لوگوں کو ہی اردو دان طبقے نے بے وفائی کا نقشہ پیش کیا تو کس بنیاد پر دوسرے چینلز اردو کی ترقی یا بقا کے لیے آگے آئیں گے؟ اب سوال کرتے ہیں اردو زبان کے چینلز کو چھوڑ کر اور جو دوسرے میڈیا ہاؤسز ہیں،
یا پھر دوسرے چینلز ہیں یا پھر ایسے یوٹیوب چینلز ہیں جو اقلیتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، مسلمانوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، کیا ایسے چینلز کو یا پھر ایسے یوٹیوب چینلز کو مسلمان واقعی میں پذیرائی کر رہے ہیں؟ کیا ان کو انکریج کر رہے ہیں؟ یقین جانیے کہ ایسے لوگ ہمارے درمیان ہیں جو ویڈیو دیکھ کر ایک لائک کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اس چینل کو دیکھنے کے بعد سبسکرائب کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں ایک طرح کی جلس دیکھا جا سکتا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ جب وہ یوٹیوب چینل یا پھر ایسا چینل دیکھیں جو ان کی ترجمانی کر رہا ہے اسے آگے فروغ ہونے کے لیے موقع فراہم کریں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں لائک یا سبسکرائب کریں، ان کی چینل کو پروموٹ کریں تو یہ لوگ آگے بڑھ جائیں گے، یہ لوگ دنیا میں نام کمائیں گے، یا پھر یہ لوگ واقعی میں میڈیا کے میدان میں چھا جائیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے چینلز کو پروموٹ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ معمولی سے جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کی پروموشن کے لیے بھی مسلمان تیار نہیں ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اگر الیکٹرانک میڈیا میں ٹی وی چینل میں مسلمان اپنا سرمایہ لگا کر ٹی وی چینل قائم کرتے ہیں تو کیا جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ واقعی میں اس کے سپورٹ میں آگے آئیں گے؟ کسی بھی ٹی وی چینلز کی ترقی اس کی ٹی آر پی پر منحصر ہوتی ہے، کسی بھی ٹی وی چینل کی ترقی اس کے اشتہارات پر منحصر ہوتی ہے۔ جب اپنے ہی لوگ ان چینلز کو نظر انداز کریں گے، جب اپنے ہی لوگ ان ٹی وی چینلز ہو یا پھر یوٹیوب چینلز ہوں انہیں نظر انداز کرنے لگیں گے تو غیر کیسے ان چینلز کو اپنائیں گے؟ تو کیسے لیفٹ سائڈ کے جو لوگ ہیں، جو فرقہ پرست لوگ ہیں، ان چینلز کو پروموٹ کرنے کے لیے آگے آئیں گے؟ اپنوں سے ہی جب کسی طرح کی تائید نہیں مل رہی ہے تو دوسرے کیسے ان چینلز کی تائید کریں گے؟ یہ بھی سوال ہے۔ ذرا سوچئے کہ کوئی چینل، کوئی اخبار آپ کی ترجمانی کرنے کے لیے آگے آ رہا ہے، کوئی چینل یا اخبار آپ کی خبروں کو، آپ کے مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس وقت آپ کی طرف سے اس کی تائید نہیں ہو رہی ہو تو کیسے زیادہ دن تک زندہ رہ سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ اخبارات ہو یا پھر دوسرے میڈیا چینلز ہوں، ان کے لیے اشتہارات بے حد ضروری ہیں۔ غور کیجئے، آپ اپنے جو مالی ادارے ہیں یا پھر دکان ہیں یا پھر تجارتی ادارے ہیں یا پھر اپنے کسی بھی طرح کے ادارے ہیں، ان اداروں کے ذریعے سے اخبارات کو کتنے اشتہارات دیتے ہیں، کتنے آپ ان کی مالی تعاون کرتے ہیں، کس قدر آپ ان کی فائنانشیل سپورٹ کے لیے آگے آ رہے ہیں، یہ بھی غور کیجئے۔ ایک چھوٹے سے چینلز کو یا پھر چھوٹے اخبارات کو آپ کی طرف سے تائید نہیں مل رہی ہے تو بڑے سرمایہ، کروڑوں روپیوں کا سرمایہ لگا کر کیسے زیادہ دن تک کسی اخبار کو یا پھر ٹی وی چینل کو چلانا ممکن ہو سکتا ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب آپ اپنے طور پر سوچیں، پھر دیکھیں کس طرح سے آپ ان چینلوں کی تائید کرتے ہوئے انہیں آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ان تمام سوالات کو سوچنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے سوالات ہیں جو کسی چینل یا کوئی صحافی آپ کے سامنے نہیں کرتا، کیونکہ ان لوگوں کے سامنے وہی سوالات ہوتے ہیں جو قوم سے جڑے ہوتے ہیں، زبان سے جڑے ہوتے ہیں یا پھر عام لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی آپ سے یہ سوال نہیں کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے ان کے میڈیا کو آگے بڑھانے کے لیے آپ تمام کا ساتھ ملے گا۔ یہ تھا آج کا خاص نظریہ۔ میں میزبان مدثر احمد آپ سے اجازت چاہوں گا، نئی خبر اور نئی فکر کے ساتھ، نئے نظریات کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گا۔ اجازت دیں، شکریہ۔